نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم صدق اللہ وبلغنا رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آیت کریمہ کی فضیلتیں اور برکتیں حاصل کرنے سے پہلے آئیے ہم اور آپ انتہائی محبت و عقیدت کے ساتھ حضور سرکار مصطفیٰ احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جھوم جھوم کر درود پاک کا نذرانہ پیش کریں، پڑھیں بآواز بلند اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ پاک کا لاکھ لاکھ شکر و احسان ہے کہ اس نے ہم سب کو اولاً مسلمان بنایا اور ثانیاً اپنے محبوب کا امتی بنا کر بھیجا ہے، اور ثالثاً رمضان المبارک جیسا متبرک مہینہ عنایت فرمایا ہے، اور رابعاً قرآن مقدس جیسی عظیم کتاب سننے کی اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ حضرات گرامی وقار، اگر اس سلسلے کو کنٹینیو رکھا جائے تو شاید یہ سلسلہ کبھی ختم نہ ہوگا، بلکہ یقین سے کہا جا سکتا ہے کہ شکر گزاری کا سلسلہ کبھی ختم نہیں ہو سکتا، کیونکہ اللہ پاک فرماتا ہے کہ اگر تم اس کے احسانات کو شمار کرنا شروع کرو تو یاد رکھنا شمار نہیں کر سکتے۔ حضرات گرامی وقار، آپ نے تکمیل قرآن میں پورا ایک قرآن کریم سننے کی سعادت حاصل کی ہے، لیکن کیا قرآن سن لینا یہی قرآن کے بھیجے جانے کا مقصد تھا؟ قرآن کو وقت ضرورت پڑھ لینا کیا قرآن کو بھیجے جانے کا مقصد یہی تھا؟ یاد رکھیں، قرآن ہدایت کے لیے بھیجا گیا ہے، اور ہدایت ملے گی کب؟ جب پڑھا بھی جائے گا، سنا بھی جائے گا اور سمجھا بھی جائے گا۔ جو حالات حاضرہ ہیں، ان حالات کے پیش نظر قرآن کریم سے میں نے تقریباً 2-3 آیات کا انتخاب کیا ہے تاکہ آپ کو یہ محسوس ہو کہ وہ قرآن کریم جو 1400 سال پہلے نازل ہوا تھا وہ صرف اس دور کے لیے نہیں تھا۔ آج بھی کوئی مسئلہ اتپن ہوگا، کوئی مسئلہ رائز ہوگا تو قرآن اس کا بھی جواب دیتا ہوا نظر آتا ہے۔ آج کیا مسائل ہمارے سامنے ہیں، کچھ بتانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن صرف دعا کرنے سے بھی کام نہیں چلے گا نا۔ آج ہم آپ سب دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری قوم کو عروج عطا فرمائے، ہماری قوم کو ترقیاں عطا فرمائے، لیکن کیا صرف دعا کرنے سے معاملہ حل ہو جائے گا؟ دعا کرنے سے معاملہ بن جائے گا؟ یاد رکھیں، صرف سنانے کی عادت نہ ڈالیں کہ بس اللہ تعالیٰ کو اپنے دکھ ہیں، مصیبتیں ہیں وہ سنا دیا کریں، بلکہ جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اس کو سننے کی بھی عادت ڈالا کریں۔ اس کو سننے کی جب عادت ڈالیں گے تو اللہ تعالیٰ جو آیات نازل کر چکا ہے ان میں بھی آپ کو ایسا لگے گا کہ شاید آج ہی کل میں یہ آیات نازل ہوئی ہیں اور ہمارے لیے نازل ہوئی ہیں۔ حضرات گرامی وقار، جس آیت کریمہ کی تلاوت کا میں نے شرف حاصل کیا، اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم۔ اللہ تعالیٰ کسی قوم کے ما بقوم کو اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک کہ وہ ما بانفس کو چینج نہ کر لیں۔ ما بقوم سے مراد قوم کی اجتماعی حالت ہے، قوم کی قومی حالت ہے، اور ما بانفس سے قوم کی انفرادی حالت مراد ہے۔ یعنی قوم کی اجتماعی حالت اس وقت تک صحیح نہیں ہو سکتی جب تک کہ ہم اپنے لوگوں کی انفرادی حالت ٹھیک نہ کر لیں۔ یاد رکھیں، یہ جو بنیادی عنصر ہے افراد کا، اگر یہ افراد ٹھیک ہو گئے تو افراد ہی سے تو پورا محلہ تشکیل پاتا ہے۔
محلے سے شہر تشکیل پاتا ہے، شہر سے ملک، ملک سے پوری دنیا۔ تو اگر افراد صحیح ہو گئے تو پوری دنیا کو صحیح ہونے میں ٹائم نہیں لگے گا۔ افراد پہ ہمیں دھیان دینا ہے، ہمیں اپنے گھر کے لوگوں پہ دھیان دینا ہے۔ باہر جا کے تبلیغ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جو ہمارے گھر کے بچے ہیں، ہمارے گھر کی عورتیں ہیں، ہمارے گھر کے بوڑھے ہیں، جوان ہیں، بھائی ہیں، ان تمام میں ہمیں اپنا کام کرنا ہے۔ کام کیا ہے؟ بس ان کی شخصیت سازی کرنی ہے، ان کے اندر اتحاد اور یگانگت کا نور ڈالنا ہے، ان کے اندر بیداری لانی ہے، ان کے اندر شعور پیدا کرنا ہے، اور ان کے اندر انسانیت کے جو بھی معاملات ہیں ان معاملات کو پیدا کر دینا ہے، انسانیت ان کے اندر ڈال دینی ہے۔ آپ اگر اپنے افراد کے اندر انسانیت ڈالنے میں کامیاب ہو گئے تو پوری دنیا کہے گی کہ واقعی میں جس اسلام نے دعویٰ کیا تھا کہ سب سے زیادہ اچھی انسانیت کا اگر کوئی سبق دے سکتا ہے تو اسلام دے سکتا ہے، تو وہ غلط نہیں تھا۔ آپ تمام، ہم تمام کو کوشش کرنی چاہیے کہ اپنے اندر ہم انسانیت کو لے کر آئیں۔ اگر انسانیت لائیں گے تو ظاہر سی بات ہے لوگ انسانیت کو دیکھیں گے تو اسلام کو دیکھیں گے۔ ہم اسلام بتائیں نہیں بلکہ اسلام دکھائیں، اس پر زور دینے کی ضرورت ہے۔ حضرات گرامی وقار، جیسے مثال کے طور پر آپ بس سے سفر کر رہے ہیں، اس میں ایک بوڑھا شخص آ کر کھڑا ہو گیا، اس کو سیٹ نہیں مل پائی، آپ بیٹھے ہوئے ہیں، بڑھیا چوڑیا کے بیٹھے ہوئے ہیں، گنجائش نکل سکتی ہے کہ آپ اس کو بیٹھا دیں، لیکن پھر بھی آپ نہیں بیٹھا رہے کہ بھائی ہم نے تو سیٹ لی ہے، ہم نے تو پیمنٹ کیا ہے، ہم نے تو پورا فیئر دیا ہے، پھر ہم کیوں اس کو بیٹھا لیں؟ حضرات گرامی وقار، یہ چیز انسانیت کے خلاف ہے۔ اگر آپ کے اندر اتنی طاقت و قوت ہے کہ آپ برداشت کر سکتے ہیں اس کا بیٹھنا، آپ کمزور نہیں ہیں، آپ جوان ہیں، آپ کے اندر طاقت ہے اور ادھر گنجائش بھی بن سکتی ہے، تو ضرور بھی ضرور اس شخص کو آپ بیٹھائیں، خواہ وہ کسی بھی برادری سے ہو، خواہ وہ کسی بھی مذہب سے ہو۔ اگر آپ بیٹھائیں گے تو یاد رکھیں ایک انسانیت اور اسلام اور مانوتا کا ایک اچھا سبق آپ دیتے ہوئے نظر آئیں گے۔ اسی طریقے سے جیسے کوئی بچہ روڈ کے کنارے کھڑا ہوا ہے تو اس کو روڈ پار کرا دیں، کوئی بوڑھی عورت ہے اس کو روڈ پار کرا دیں، کوئی واقعی میں ضرورت مند ہے تو اس کی امداد کر دیں۔ گویا کہ انسانیت کے عنصر کو آپ خوب ظاہر کریں، انشاءاللہ تعالی افراد آٹومیٹک چینج ہوتے ہوئے نظر آئیں گے۔ جب افراد چینج ہوں گے تو یاد رکھنا پوری قوم چینج ہو جائے گی۔ حضرات گرامی وقار، اچھا تربیت ہوگی کیسے اور تربیت کا فائدہ کیا ہے؟ میں نے مختصراً بیان کیا، ایک چیز بیان کر کے اور آپ کے ذہن کو جھنجھوڑنے کی کوشش کروں گا۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب تبلیغ شروع فرمائی تو کیا برملا جا کر لوگوں سے مجمع عام میں خطاب کیا تھا؟ نہیں، بلکہ آپ نے اپنے قریبی لوگوں سے شروعات کی تھی، جو آپ کے گھر والے تھے ان سے شروعات کی، حضرت خدیجہ سے شروعات کی، حضرت صدیق اکبر جو قریبی دوست تھے ان سے شروعات کی، حضرت مولا کائنات سے شروعات کی، اپنے غلام حضرت زید بن حارثہ سے شروعات کی، یعنی جو آپ کے قریبی لوگ تھے ان سے شروعات کی۔ تو جو آپ کو افراد سازی کا کام کرنا ہے، افراد سازی کا، وہ اپنے نجی لوگوں سے، اپنے قریبی لوگوں سے، اپنے گھر کے لوگوں سے شروعات کرنی ہے۔ فرمایا یعلمہم الکتاب والحکمہ، یہ جو مصطفیٰ ہیں یہ تربیت کیسے کرتے ہیں؟ فرمایا یہ کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتے ہیں۔ کس کی تعلیم دیتے ہیں؟ کتاب اور حکمت کی۔ کتاب سے مراد قرآن کریم، حکمت سے مراد سنت رسول، یعنی قرآن کا درس بھی مصطفیٰ دیتے تھے اور سنت کا درس بھی مصطفیٰ دیتے تھے۔ تو اگر آج ہمیں بیداری لانی ہے تو قرآن کے درس کی جو محفلیں ہوا کرتی تھی کسی دور میں ان کو زندہ کرنے کی ضرورت ہے۔ قرآن کے ساتھ ساتھ سنت رسول تو ظاہر سی باتیں بیان ہوگی، کیونکہ قرآن بغیر سنت کے آپ مکمل طور پر سمجھ ہی نہیں سکتے۔ پھر اس کے ساتھ فرمایا وَيُزَكِّيهِمْ، کہ مصطفیٰ کریم کا طریقہ کار کیا تھا کہ وہ قرآن اور سنت کا درس بھی دیتے تھے اور تزکیہ بھی فرماتے تھے، یعنی لوگوں کو جو بھی صحبت میں آپ کے بیٹھ جائے تو اس پر ایسی توجہ ڈالتے تھے، ایسا نور ڈالتے تھے کہ اس کا باطن سنور جاتا تھا، اس کے باطن سے جو بھی تاریکی تھی اس کا خاتمہ ہو جاتا تھا، اور اس کے اندر ایک ایسا نور منتقل ہوتا تھا کہ پوری زندگی اس کو ایک ایک مسئلہ بتانے کی ضرورت پیش نہیں آتی تھی، بلکہ وہ نور خود اسے ہدایت کی راہ پر چلانے کے لیے کافی ہوتا تھا۔ آج بھی وہ نور زندہ ہے، لیکن زندہ کرنے والے کم بچے ہیں، وہ شیوخ کاملین کم بچے ہیں، خانقاہی نظام دم توڑتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ تو ایسے عالم میں
آپ ہم کو یہ کرنا چاہیے کم از کم پورے دن میں 10 منٹ کا ٹائم اس کے لیے نکالیں جس نے آپ کو پیدا کیا ہے، جس نے آپ کو عزت دی ہے، جس نے آپ کو شہرت دی ہے، جس نے آپ کو پیسہ دیا ہے، جس نے آپ کو رزق دیا ہے، جس نے سب کچھ دیا ہے، جس نے مصطفیٰ کریم کو دیا ہے، جس نے قرآن کریم دیا ہے، جس نے آپ کی اولاد دی ہے، جس نے آپ کے بچوں کو دیا ہے، ہر چیز جس نے دی ہے، پوری دنیا کو بھلا کر 10 منٹ صرف اسی کو یاد کیا کریں۔ انشاءاللہ تعالیٰ اس سے ایک نور ایسا پیدا ہوگا کہ آپ کے لیے تزکیے کے لیے اتنا نور کچھ حد تک کفایت ضرور کر جائے گا۔ پھر کسی شیخ کی اگر صحبت مل جائے، کسی شیخ کی معیت مل جائے تو اس کے کیا کہنے، اور اس کا طریقہ کار کیا ہوگا کہ 10 منٹ کنارے بیٹھ جائیں اور بس اللہ 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 اس طریقے سے ذکر کریں۔ جب اللہ تعالیٰ کا نام بار بار لیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ ایک نہ ایک دن کرم ہو ہی جائے گا، ایک نہ ایک دن کرم ہو ہی جائے گا۔ تو حضرات گرامی وقار، تو تربیت کا انداز یہ ہونا چاہیے کہ قرآن کریم پڑھیں، سمجھیں۔ ایسا نہیں کہ قرآن کریم سمجھ نہیں آئے گا، لوگوں کے اندر کنفیوژن ہے کہ قرآن ہم سمجھ نہیں سکتے۔ یاد رکھیں، جو یہ کہے کہ ہم قرآن سمجھ نہیں سکتے غلط کہہ رہا ہے۔ یہ کہہ سکتا ہے کہ ہم بغیر عالم کے اور بغیر کسی مربی اور معلم کے قرآن مکمل طور پر نہیں سمجھ سکتے، تو وہ ٹھیک کہہ رہا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر قرآن کریم میں ہے قل هو اللہ احد، اے محبوب آپ فرما دیجئے وہ اللہ ایک ہے۔ اس کو سمجھنے میں کیا پرابلم ہے؟ آگے ہی سمجھ میں بات، اللہ قل هو اللہ احد اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، کیا دقت ہے سمجھنے میں؟ سمجھ میں آ گئی۔ معلوم ہوا کہ کچھ آیتیں ایسی ہیں جو ڈائریکٹلی سمجھ میں آ سکتی ہیں، لیکن بعض آیات ایسی ہیں جو ڈائریکٹلی سمجھ میں نہیں آتی۔ جیسے ایک مثال دے دوں، بہت یاد رکھیے گا، بہت کام آئے گی یہ بات۔ جیسے کلوا واشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر، تم کھاؤ پیو یہاں تک کہ سفید دھاگا کالے دھاگے سے ممتاز ہو جائے، الگ الگ ہو جائے۔ یعنی سحری کا وقت اس وقت ختم ہوگا جب تم دیکھ لو کہ سفید اور کالا دھاگا الگ الگ ہو گیا ہے۔ یہ آیت جب نازل ہوئی تو ایک صحابی رسول نے سوچا کہ اس کے لیے ہمیں ایک کالا دھاگا بھی رکھنا پڑے گا، ایک سفید دھاگا بھی رکھنا پڑے گا، اور جب سفید اور کالا الگ الگ دکھنے لگے گا تو ہم سمجھ جائیں گے کہ سحری کا وقت ختم ہو گیا ہے۔ تو دیکھیے سمجھ میں کیا آیا کہ دھاگا رکھ لیا جائے، لیکن حقیقت میں اس کے پیچھے معاملہ کیا تھا؟ اللہ تعالیٰ کی مراد کیا تھی؟ مراد یہ تھی کہ جب سفید چیز یعنی صبح اور کالی چیز یعنی رات دونوں ایک دوسرے سے ممتاز نہ ہو جائیں تب تک کھاتے پیتے رہا کرو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ گئے صحابی، تب معلوم ہوا کہ اصل مراد یہ تھی۔ تو دیکھیے صحابہ کرام عربی جانتے تھے، عربی داں تھے، عربی گرامر سے واقفیت تھی، اس کے باوجود قرآن فہمی میں مکمل طور پر کامیاب نہیں ہو سکتے۔ انہیں معلم کی ضرورت پیش آئی۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا بعثت معلما، مجھے ٹیچر بنا کر بھیجا گیا ہے، مجھے معلم بنا کر بھیجا گیا ہے۔ قرآن کریم میں ہے یعلمہم الکتاب والحکمہ، کہ قرآن اور حکمت کی تعلیم دیتے ہیں، سکھاتے ہیں۔ اگر ڈائریکٹلی پڑھنے سے سب کچھ سمجھ میں آ جاتا تو سکھانے کا لفظ کیوں استعمال کیا جاتا؟ معلم کا لفظ کیوں استعمال کیا جاتا؟ تعلیم کا لفظ کیوں استعمال کیا جاتا؟ معلوم ہوا کہ قرآن کریم کے ساتھ ایک معلم کی بھی ضرورت پیش آتی ہے۔ وہ معلم خواہ کوئی بشری آدمی ہو، کوئی انسان ہو، اور یا تو کوئی آپ تفسیر کی کتاب اٹھا لیں جس کو کسی بشر نے لکھا ہو۔ ظاہر سی بات ہے بشری کتابیں ہمارے سامنے ہیں قرآن کریم کو چھوڑ کر، تو ان تفسیروں کو اٹھا لیں، ان تفسیروں کو پڑھیں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو وہی فائدہ ملے گا جو ایک معلم سے پڑھنے میں ملتا ہے۔ جو نہ سمجھ میں آئے اپنے امام صاحب سے پوچھیں آ کے، جو نہ سمجھ میں آئے علماء کرام سے پوچھیں آ کے۔ بہرحال قرآن پڑھنے اور سمجھنے اور سننے سب کے لیے آیا ہے، اس کو صرف سننے تک محدود کر دینا بہت بڑی محرومی ہے۔ حضرات گرامی وقار، ایک آیت کریمہ میرے ذہن میں گردش کر رہی ہے، اور اس کے پہلے میں ایک تھوڑی سی تمہیدی گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ آج اکثر لوگ پریشان ہیں کہ کیا کیا جائے، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا، بہت زیادہ پریشان ہیں، کچھ کیا ایکشن لیا جائے، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا۔ حضرات گرامی وقار، قرآن کل بھی تھا، آج بھی ہے، اس میں پیغام کل کے لیے بھی تھا، آج کے لیے بھی ہے، آئندہ کل جو ہوگا اس کے لیے بھی پیغام ہوگا۔ تو قرآن پڑھیں۔ قرآن کی وہ آیت میرے سامنے آ رہی ہے، قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِن تَصْبِرُوا
वत्तकू ला यदुर्रुकुम कैदुहुम शैआ, अगर तुम सब्र इख्तियार करोगे और तकवा इख्तियार करोगे तो तुम्हें उनका कोई भी हरबा नुकसान न पहुंचा पाएगा। अल्लाहु अकबर कबीरा। तुम्हें उनका कोई भी हरबा नुकसान न पहुंचा पाएगा। करना क्या है? दो चीज़ें इख्तियार करनी, एक सब्र और एक बोलें, एक सब्र और तकवा। देखिए, सब्र और तकवा ये कोई मादी चीज़ नहीं है, कोई मटेरियलिस्टिक चीज़ नहीं है कि आप उसको खड़ा कर दें तो आप कामयाब हो जाएंगे, नहीं, उसको सामने रख दें तो कामयाब हो जाएंगे, नहीं, ऐसा नहीं है, बल्कि ये मादी और रूहानी चीज़ है। इससे जब इस पर जब आप आमिल होंगे तो अल्लाह ताला करम की बारिशें फरमा देगा। तो फरमाया कि अगर तुम सब्र करोगे और तकवा इख्तियार करोगे तो तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। सब्र है क्या? पहले तो ये समझें कि असल मसला क्या है। दुनिया में असल मसला साजिश का होना ये नहीं है। साजिशें हैं दुनिया में, ये असल मसला नहीं है। असल मसला ये है कि साजिश का तोड़ हमारे पास ना हो, साजिश को दायम फरमाए और हम तमाम को हज़रत के सदक़े में तमाम हवादिस ज़माना से महफूज फरमाए। गिरामी वक़ार, मैं अर्ज़ कर रहा था कि किसी भी ऑब्स्टिकल और साजिश को फेस करने के दो तरीके होते हैं, एक सब्र का तरीका होता है और एक बेसब्री का तरीका होता है। जो सब्र का तरीका है वो मुस्बत तरीका है और जो बेसब्री का तरीका है वो मनफी तरीका है। जो मुस्बत तरीका है उसी को पॉजिटिव कहते हैं और जो मनफी तरीका है उसी को नेगेटिव रिस्पांस कहते हैं। तो हम तमाम को कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि कुरान करीम ने पॉजिटिव रिस्पांस की हमें तरगीब दी है, इसलिए हम सब्र पर अमल पैरा हो जाएं। सब्र है क्या? सब्र है क्या? गौर से सुनेंगे। अक्सर लोग ये सोचते हैं कि सब्र का मतलब ये है कि बिल्कुल नाकारा होकर घर बैठ जाओ। सब्र का मतलब ये नहीं है। सब्र का मतलब ये है कि आप ज़हन बिल्कुल खाली कर लें। किसी ने आपके साथ कुछ गलत किया है, किसी ने आपके साथ साजिश रची है, तो आप बरांगेख्ता ना हो जाएं, आप आउट ऑफ कंट्रोल ना हो जाएं, बल्कि आप मुस्बत अंदाज में एक ऐसा ठंडे जहन से फैसला लें कि उस साजिश को वो तोड़ के रख दे। मुस्बत अंदाज में ठंडे जहन से एक अच्छा फैसला लेना है, ये सब्र का तकाजा है। और तकवा क्या है? तकवा ये है कि अल्लाह ताला ने जिन चीज़ों को हलाल कर दिया है और जिन चीज़ों को हराम कर दिया है, तो आप अल्लाह ताला की कायम करदा बाउंड्रीज और हुदूद से क्रॉस ना करें, उनसे तजावुज़ ना करें। बस अल्लाह ताला ने जिसको हलाल कर दिया वो क़यामत तक हलाल है, जिसको हराम कर दिया वो क़यामत तक के लिए हमारे ऊपर हराम है। तो हम तमाम को जस्टिस पर कायम रहना होगा। किस पर? जस्टिस पर कायम रहना होगा। किसी दूसरी कौम ने कुछ गलत किया तो हम उसके खिलाफ सफारा हो जाते हैं, लेकिन हमारी कौम में से किसी ने गद्दारी की, हमारी कौम में से किसी ने गलत किया, किसी ने इंसानियत को तार किया, तो हम उसके खिलाफ नरमी इख्तियार कर लेते हैं, हम उसके ताल्लुक से नरमी इख्तियार कर लेते हैं। ऐसा हरगिज़ नहीं करना चाहिए, ये इंसानियत के खिलाफ है और तालीम इस्लाम के भी खिलाफ है। इसलिए तक़वे पे कायम रहना है और हमें जस्टिस पे कायम रहना है। और एक आखिरी बात बयान करके मैं रुखसत होऊंगा कि अगर आप किसी भी ऑब्स्टिकल और साजिश का, किसी भी तशद्दुद का जवाब अगर तशद्दुद से देंगे तो क्या होगा? तशद्दुद का जवाब तशद्दुद से देंगे तो क्या होगा? याद रखें, दोनों फरीकैन के दरमियान जिद बढ़ जाएगी और ऐसा मनफी जज्बा पैदा होगा जिसे सबक सिखाना कहते हैं। एक फरीक ये सोचेगा अब हम सबक सिखाएंगे, दूसरा कहेगा अब हम सबक सिखाएंगे। इसलिए अगर आपने तशद्दुद का जवाब तशद्दुद से दिया तो ये ऐसी आग लगेगी कि कभी भी ख़त्म नहीं हो सकती। इसलिए अगर आपने कुरान पर अमल किया और तशद्दुद का मुकाबला सब्र से किया तो इंशाअल्लाह ताला जो मामला दो तरफा होने वाला था उसको आप एक तरफा करके रख देंगे, उसकी आप बेखुनी करके रख देंगे, उनके तमाम अज़ाइम को तोड़ कर रख देंगे। इसलिए हमें इस आयत करीमा पर अमल करना है कि हम सब्र भी करेंगे और
تقوی بھی اختیار کریں گے اور اپنے گھر کے اندر ہم تمام کو افراد سازی کا بھی کام کرنا ہے اور کم از کم پورے دن میں 10 منٹ اپنے خدا اور اپنے خدا اور اپنے کریٹر کے لیے ہمیں الگ سے نکالنا پڑے گا اور اس کے لیے ذکر کے لیے 10 منٹ نکالیں. انشاءاللہ تعالی ہمارا جو بھی معاملہ ہے سب سنورتا ہوا نظر آئے گا. وما توفیقی الا باللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.